بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عورت کے 5 کام مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ جو عورت اپنی زندگی میں یہ 5 کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا اور اس پر نور آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ میرے رب نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، حضرت آج میں ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھ کر آ رہی ہوں کہ جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکتا ہو گیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بول پڑے، کیوں؟ اس عورت نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے 5 کاموں پر ضرور عمل کیا ہوگا، یعنی 5 نصیحتوں پر ضرور عمل کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ محترم ناظرین، اس پر ایک عورت چہرہ مرتے وقت روشن نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی عورت کا چہرہ روشن اور پر نور ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ 5 کام سر انجام دیتی ہو۔ تو وہ عورت حضرت مولانا صاحب سے کہنے لگی، حضرت مجھے وہ 5 کام بتائیے کہ وہ کون سے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی ان کاموں کو اپنا لوں تو میرا یہ گناہ میں ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، آپ کا علم پڑھا اور آپ کے اقوال پڑھے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، کسی اچھے اور پرہیزگار انسان کے انتخاب کرے۔ نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں کسی نیک انسان کے ساتھ نکاح کروں گی تو میرے زندگی میں آنے والے نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، نیک اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس کے منہ سے کوئی بات نکلی تو قبول ہوتی ہوگی، جب وہ میری زندگی میں آئے گا تو مجھے بھی 5 وقت کی نماز، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے اور دوسرے نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے گا۔ تو جب میں اس کی نیک کاموں کی تلقین پر عمل کروں گی تو مجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا، جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ دوسرا، جب میں 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے وضو کروں گی تو یہ وضو میرے چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ ناظرین کرام، قیامت کا ہولناک دن ہوگا، ہر مرد عورت پریشان حال ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہرے پر کرب اور تکلیف کے آس پاس سے ہوائیں اڑی ہو رہی ہوگی۔ تو ایسے میں ایک عورت ایسی بھی ہوگی جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسری عورتوں جب اس کا چمکتا روشن چہرہ دیکھے گی تو حیران رہ جائیں گے۔ دنیا میں تو جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو، رنگت نگری اور صاف ہو، تو دوسری عورت اس سے پوچھتی ہے کہ بتا، کون سا میک اپ استعمال کرتی ہو، کون سا کریم استعمال کرتی ہو، کون سا لوشن لگاتی ہو۔ لیکن قیامت کے روز جس عورت کا چہرہ چمکدار ہوگا تو دوسری عورت اس سے پوچھے گی، بتاؤ دنیا میں تم نے ایسی کون سے اعمال کیے تھے جن کی وجہ سے تمہارے چہرہ اتنا چمکدار ہے؟ تو وہ عورت بتائے گی کہ دنیا میں نے یہ 5 کام کیے ہیں جس کی وجہ سے میرا چہرہ روشن اور میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ نمبر 1 کہ میں نے دنیا میں شادی کے لیے ایک نیک شخص کا انتخاب کیا تھا۔ جب ایک نیک مرد کے ساتھ کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو عورت بھی اپنے شوہر کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، نماز پڑھتی، تلاوت کرتی اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی خدمت گزاری بھی کرتی ہے۔ تمام گھر والوں سے، محلے کی دوسری عورتوں سے بہت اخلاق کے ساتھ ملتی ہے، بچوں سے پیار کرتی ہے اور برے کاموں سے اپنا آپ کو بچاتی ہے۔ تو ایسے عورت کی روح بعد میں نکلتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جنت کا ٹکٹ اسے پہلے تھما دیتا ہے اور اس عورت کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، مگر کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جو جب کسی عورت کی زندگی میں آتے ہیں تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی
عورت کی زندگی جہنم بنا دیتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوسرا عمل جس کی وجہ سے مرتے وقت عورت کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے وہ ہے پردہ۔ جو عورت ہمیشہ پردے میں رہتی ہے اور غیر مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتی تو ایسی عورت کا چہرہ بھی چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہتی تھی جو کہ بے حیا تھی۔ وہ غیر مردوں کے سامنے بغیر پردے کے جاتی تھی اور فحاشی پھیلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ غیر محرم مردوں کے ساتھ فحش گفتگو بھی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کھا رہے تھے۔ سریت مطلب روٹی کو گوشت کے شوربے میں بھگو کر کھانا تاکہ نرم ہو جائے۔ جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو وہ فحش عورت وہاں سے گزری اور کہنے لگی، اسے دیکھو، یہ ایسا کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہو۔ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بلا مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، مجھے نہیں پوچھ رہے کہ کیا مجھے بھوک ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا ہے تو کھا لو۔ جب وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے کہا، یہ لو کھانا اور بیٹھ کر کھا لو۔ وہ عورت کہنے لگی، مجھے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلایا تو کہنے لگی، نہیں، مجھے تو آپ کے منہ سے نکلا ہوا نوالا کھانا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اس کے نوری فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ میرے حبیب اب کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ عورت فحش ہے اور بے حیائی میں مشہور ہے، مگر آپ نے نوالا منہ سے نکال کر اسے دے دیا۔ جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ نوالا نکال کر کھانے کی دیر تھی کہ اس عورت کے اندر روحانی طور پر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس عورت کو پھر کسی نے نہ دیکھا اور ہمیشہ پردے میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو مکمل پردے کی حالت میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہچان لیا کہ یہ وہی عورت ہے، مگر وہ عورت نگاہ نیچے کی ہوئی وہاں سے گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا فرمائی کہ اے پردے میں چھپی عورت، اللہ تعالیٰ تیرے چہرہ روشن فرما دے۔ پھر فرمایا، تیسرے کام یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے۔ ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب کوئی بھی کام ہوتا شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا۔ اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو برا ہی ناگوار گزارتا۔ اب شوہر نے اپنی اس بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اس بسم اللہ پڑھنے والی عورت نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا، اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تیلی نہیں ملی گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور پھر بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا۔ میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ یہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنے ہاتھ تیلی والی جگہ کی جانب بڑھایا۔ اللہ عز و جل نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ وہ اور بسم اللہ کہنے والی میری اس مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچانے سے پہلے تیلی لا کر دو، وہاں رکھ دینا۔ سبحان اللہ! بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے ہی وہ تیلی لا کر اپنے خاوند کو دے دی۔ تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے والی عورت کا چہرہ بھی مرنے کے بعد روشن ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا
چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل ضرور جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی اور مرد بھی۔ ایک خوبصورت عورت کا راستے ایک نوجوان لڑکا روکتا ہے۔ 12ویں دن اس نے روک کر اس نے استغفار کیا تو نوجوان نے جواب دیا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ خاتون نے کہا کہ میرے مطالبات پورا کرو گے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ خاتون نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم 40 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد 40ویں دن کے آخری نماز کے بعد یہاں میں آپ کے منتظر رہوں گی اور تیرے انتظار کروں گی۔ یہ 40 دن نمازیں چلتی رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لہجہ ہوا اور من کے روک نہ ڈلے اور من میں نور نہ اترے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 40 دن کی آخری نماز کے بعد وہ گردن جھکا کر مکمل حیا کا پیکر بنا ہوا جا رہا تھا تو عورت نے کہا میں حسب وعدہ کھڑی ہوں اور تم نے مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں۔ اس نوجوان نے کہا کھڑی رہو۔ حضرت عمر نے میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، ایسی عورت جو خود بھی گناہوں سے بچتی ہو اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچاتی ہو تو مرتے وقت اس کا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ عورت جو نماز بچکانہ پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہو تو اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہم سب کی زبان پر کلمہ جاری فرما دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اس سے اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو ناظرین کرام، میں آپ سب لوگوں سے دل سے معذرت خواہ ہوں۔ والسلام۔